فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أذغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أذغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ محمد کا مطالعہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پچھلی مرتبہ ہم نے 3 رکوع کے مکمل کر لیے تھے۔ جو آیات پچھلے درس میں زیر درس آئی تھیں اس میں خاص طور پر 3 آیات کی طرف میں پھر دوبارہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی آیت افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بہت ہی اہم حصہ ہے اس آیہ مبارکہ کا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنی تصویر نظر آتی ہے، خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے جن کو قرآن حکیم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس کو غور و فکر کرنا، اس پر کچھ سوچ بچار کرنا، اور ظاہر ہے یہ غور و فکر اور سوچ بچار کس بنیاد پر، کس لیے؟ وہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کے لیے، اور پھر قرآن حکیم کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے۔ تو افلا یتدبرون القرآن، تو کیا سبب ہے، کیوں نہیں غور کرتے یہ لوگ قرآن حکیم پر؟ میں نے عرض کیا تھا ایک تذکر کی بات ہے کہ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے اس کے معانی آپ میں جذب ہو جائیں، آپ کا ذہن گویا کہ ان آیات قرآنیہ جو عربی متن ہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، اور اس کے لیے بھی لازماً کم سے کم یہ کہ اس حد تک جو ہے عربی گرامر بھی کسی درجے میں، اور پھر خاص طور پر جو عربی لغت ہے، لغت کا جہاں تک معاملہ ہے تو اردو زبان کے اکثر و بیشتر الفاظ وہ ہیں کہ جو عربی میں بھی موجود ہیں، تو ہمارے لیے تو گویا کہ سب سے بڑھ کر سہولت ہے قرآن حکیم کو سمجھنے میں، الفابیٹس بھی وہی ہیں۔ تو یہ تذکر والی بات ہے جو ہر مسلمان کے لیے، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ سوسائٹی کے 3 طبقات ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے جسے آپ انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، عقل و دانش والے لوگ، غور و فکر کرنے والے لوگ، سوچ سمجھ والے لوگ، اعلیٰ فلسفیانہ سطح پر اگر کوئی بات ان تک پہنچائی جائے گی تو انہیں اپیل کرے گی۔ تو گویا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ حکمت اور دانائی اور دانش اس لیول پر بھی قرآن حکیم کو پیش کرو، بلاؤ لوگوں کو اس کی طرف۔ والموعظۃ الحسنہ، یہ ہے اصل میں تذکیر بالقرآن والا پہلو، کہ موعظہ حسنہ، اچھی بات، قرآن حکیم کی تعلیمات کا نچوڑ کو جو اس کی سطح پر تیر رہا ہے اسے اخذ کر لینا، اس تک رسائی حاصل کرنا۔ اور پھر میں عرض کروں گا کہ یہ اس تک رسائی حاصل کرنا یا اسے اخذ کر لینا کس بنیاد پر، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم اپنے عمل میں اس کی جو ہے ایک سرایت، اس کا نفوذ ہمارے اعمال میں ہو سکے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں کے دلوں کے اوپر قفل ڈال دیے گئے؟ گویا کہ جس طرح کسی شے کو آپ لاک کر دیں اور جب تک آپ اس کو کھولیں گے نہیں، کوئی اس سے جو ہے نہ استفادہ کر سکتا ہے نہ اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت مسلمان قوم جو اس روئے ارضی پر موجود ہے وہ اپنے وجود سے ایک بہت بڑا لاک ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے اور قرآن حکیم کے درمیان ایک مغایرت پیدا کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا کردار، ہماری ترجیحات اگر وہی کچھ ہیں کہ جو یہود و نصارہ کی ہیں، جو کسی اور مذہب کے پیروکاروں کی ہیں، یا ان لوگوں کی ہیں کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو اس کے معنی کیا ہے کہ ہمارا اپنا وجود گویا کہ سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا ہے دوسرے لوگوں کے لیے قرآن تک رسائی حاصل کرنے میں۔ تو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم آیت ہم نے پڑھی تھی، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، وہ لوگ کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اپنے قدموں کے بل الٹے پلٹ گئے،
اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ لوگ کہ جو منافقین مدینہ تھے وہ ایمان لائے تھے، ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو خلوص کے ساتھ ایمان لائے، لیکن پھر جب اس رستے کی ممانعت اور اس کے جو موانع ہیں اور پھر یہ کہ اس کی جو مشکلات ہیں یہ چیزیں ان پر واضح ہوئی تو انہوں نے وڈرا کر لیا، ریورس گیئر لگا لیا۔ تو یہ ارتداد معنوی ہے، اس لیے کہ مسلمان جو ہے علی الاعلان اگر انکار کرے گا شعائر اسلامی کا، اللہ کا انکار کر دیتا ہے تو ارتداد اصطلاحی ہے، مرتد کہلائے گا۔ اور آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ مرتد کی سزا جو ہے اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اسی سزا کو برقرار رکھا گیا ہے جو دین موسوی میں تھی، کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے۔ تو گویا کہ اس حوالے سے بڑی خوفناک ایک سزا ہے کہ جو ہمارا دین دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو ایک مرتبہ اسلام قبول کر کے، اور حالانکہ یہ بات وہ ہے کہ جس کے اوپر مستشرقین جو ہے بہت اعتراض کرتے ہیں، یہ تو گویا کہ پھر آزادی رائے جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ایک قدغن لگا دی، اور پھر یہ کسی طرح جو ہے وہ لاجیکل نہیں ہے۔ ایک شخص کو ایک بات کسی وقت سمجھ آئی، اس نے اس کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ ایسے دلائل اس کے سامنے آئے کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا، تو اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ لیکن یہ دلیل جو ہے وہ تو زنا کے بارے میں بھی دی جا سکتی ہے کہ شادی شدہ زانی کو جو رجم کیا جاتا ہے یہ بھی بہت ہی وحشیانہ سزا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نشان عبرت بنانے کے لیے ہمارے دین نے اس کو متعین کر دیا۔ اگر تو ارتداد اصطلاحی ہے، واقعتاً مرتد کوئی شخص ہو جائے تو اسلامی نظام اس کو سپیئر نہیں کرتا، دین اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ارتداد معنوی جو ہے وہ تو لاحق ہو سکتا ہے، پسپائی اختیار کرنا، الٹے پیروں جو ہے پیچھے واپس پلٹنا۔ تو ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم۔ اب شیطان ہے کہ جو انہیں اپنے شیشے میں اتار لیتا ہے، بڑی تعویلیں، بہت تعبیریں سکھا دے گا، بڑی عقلی اور منطقی جو ہے وہ دلائل اس کو دے دے گا، لیکن یہ کہ بہرحال شیطان نے گویا کہ اس پر حملہ کر دیا اور اسے اپنے جال میں اتار دیا۔ اس کے بعد جو ہم نے اگلی آیت پڑھی تھی فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ کیا ہوگا اس وقت کہ فرشتے ان کی جانیں قبض کر رہے ہوں گے، جان نکال رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگا رہے ہوں گے۔ یہاں بھی کوئی کافر اور مشرک کا ذکر نہیں ہو رہا، پھر میں عرض کر رہا ہوں مدنی صورت ہے، اور بین السطور اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلی ہی آیات جو ہم نے پڑھی تھی کہ جب قتال کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا تو وہ لوگ کہ جو کہا کرتے تھے کہ کیوں نہیں ایسی صورت نازل ہوتی جس میں قتال کا ذکر ہو، قتال کا حکم ہو، اللہ کے راستے میں ہم قتال کریں، لیکن دیکھیے جیسے ہی وہ صورت نازل ہو گئی ذکر فیہ القتال کہ جس کے اندر قتال کا حکم، قتال کا ذکر موجود تھا، تو اب تم دیکھتے ہو کہ وہ اس طرح گویا کہ جس طرح آپ کہیے ہمنقوں کی طرح، اور وہ شخص کے جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو تو وہ جس طرح اپنی آنکھیں جو اپنے ڈیلے جو ہے گھماتا ہے، اب یہ کیفیت ان لوگوں کی ہو جاتی۔ اور واقعی یہ ہے کہ جب کبھی بھی مطالبہ ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکلو جہاد کے لیے، قتال کے لیے، یا نکالو اپنا مال، تو کون لوگ تھے کہ جو دبک جاتے تھے؟ حکم تو تمام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن وہی کہ جو منافق تھے جن کے اندر وہ حقیقی ایمان موجود نہیں تھا، منافقت نام ہی اصل میں اس حقیقی ایمان کی میں کمی یا اس کے زائل ہو جانے کا ہے۔ تو یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ان لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہوگا کہ پھر یہ جیسا کہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جو جان کنی کا جو ایک کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے اسے بہت سہل فرما دیتا ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں گویا کہ ایک مشکیزہ ہے جس میں سے ایک قطرہ باہر نکل گیا بس، اور کوئی فاسق و فاجر شخص اس میں منافق بھی آ جائے گا، کافر اور مشرک تو یقیناً موجود ہی ہیں، اسی کیٹیگری کے اندر ہیں۔ جب اس کی جان نکلتی ہے تو حضور نے جو تعبیر کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے کہ جس طرح خاردار کسی جھاڑی پر کوئی پتلا ململ کا کپڑا فرض کیجئے اس کے اوپر ڈال کر جب کھینچا جائے گا تو جس طرح اس کے چیتھڑے نکلتے ہیں، تو یہ کیفیت ہوتی ہے اس شخص کی جان کنی کی کہ جو اللہ پر ایمان فرض کیجئے لایا تو، لیکن یہ کہ اس کے بعد پسپائی اختیار کر دی۔ یضربون وجوہہم وادبارہم۔ اب آئیے چوتھے رکوع کی طرف، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں مرض اور روگ موجود ہے؟ پھر نوٹ کیجئے وہی منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان لن یخرج اللہ اضغانہم،
کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر جو کینہ ہے، جو نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف، ظاہر ہے ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا، جب تک تو معاملات بالکل صحیح ہیں، سیدھے ہیں، تو آ کر کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تمام مسلمانوں کو اپنی وفاداری کا جو ہے یقین دلاتے تھے، حضور کے پاس آ کر قسمیں کھاتے تھے، اور قسمیں کھانے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی؟ اس لیے کہ کوئی موقع ایسا گزر چکا ہوتا تھا کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا جھوٹ عیاں ہو گیا ہو۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق آتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنی جو ہے وفاداری اور گواہی کا یقین دلاتے ہیں، تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صرف ان کی زبان کا پھاگ ہے، یہ اپنے دل سے نہیں کہہ رہے، بلکہ دینوں کے اندر تو ضغن اصل میں کینے کو کہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا۔ کیونکہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو نفرت ہے مسلمانوں کی، کسی موقع پر اس کو ظاہر نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا اس کا سمبل کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول کے حکم کو رد کر دیں۔ اب اس کے لیے شیلٹر کیا کریں گے؟ جھوٹے بہانے بنائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، معذرتیں پیش کریں گے۔ یہ تمام کیفیات ان کے ساتھ ہوئی۔ غزوہ تبوک پہ موقع پر، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا، کہ انہی منافقین کا جو نفاق ہے، جو ان کے دل کے اندر جو ایک، جیسے آپ کہیے بزدلی تو تھی ہی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو کینہ اور نفرت مسلمانوں کے لیے تھی وہ بھی سامنے آ گئی، اور بالکل کھلم کھلا انہوں نے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نفیر عام دی گئی تھی اس کو رد کر دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان منافقین کے بارے میں پوری پوری اطلاع دے دیں، انہیں دکھا دیں آپ کو۔ اور یہ روایات موجود ہیں، خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر جب واپسی کا سفر تھا تو منافقین کا ایک گروہ، انہوں نے یہ بات طے کر لی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب حضور مدینہ کے قریب پہنچیں گے تو کسی گھاٹی میں سے جب گزر کے داخل ہوں گے تو انہوں نے پہلے پلاننگ کر لی تھی کہ اس گھاٹی کے اوپر چند لوگ جو ہیں ان کے وہ کھڑے ہوں گے اور وہ حضور کے اوپر کوئی بھاری پتھر جو ہے لڑکا دیں گے۔ گویا کہ یہ جو روز روز کے مطالبے ہیں، روز روز کی جسے آپ کل کل کہیے، معاذ اللہ، یہ ان کے الفاظ، ان کے جذبات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہی ختم ہو۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اب وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور یہی وہ موقع تھا کہ جس میں حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان منافقین کے نام بتا دیے جنہوں نے یہ پلاننگ کی تھی، اور پھر باقاعدہ جو ہے ان لوگوں کا بات، جیسے کہ یہاں فرمایا لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، وہ اگلے الفاظ ہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اسی طرح ایک موقع پر یہ واقعہ جو ہے مسند احمد میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ تھے، ان میں منافقین بھی تھے۔ یہ نہ سمجھیے کہ کیٹیگری بالکل الگ تھی، ان کے کہیں ماتھے کے اوپر منافق کا لفظ نہیں لکھا ہوا تھا، وہ تو بالکل عام جس طرح کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے اس طرح مسلمان نظر آ رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دوران خطاب اپنے خطاب کو روک کر اپنی اس محفل میں سے 36 افراد کو نکال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو، لیکن یہ کہ انہیں نکال دیا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ کون کون منافق ہے۔ اچھا، یہ دو باتیں تو ہو گئیں جو بالکل علی رؤوس الاشہاد ہے، جس کے واقعات مسند احمد میں موجود ہیں اور اس طرح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، غزوہ تبوک سے واپسی کا سفر۔ لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ حضرت حذیفہ، حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب ترین جسے آپ کہہ سکتے ہیں صحابہ میں سے تو ابو بکر ہیں، لیکن جس طرح قرآن حکیم میں کہا گیا نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی بہت سے مراتب ہیں، تو رسولوں میں وہ بھی ہیں کہ جن کو ہم نے بعض اعتبارات سے دوسرے رسولوں کے اوپر فضیلت دی ہے، تو اسی طرح صحابہ کرام میں سے بھی بعض ہیں کہ جن کو ایک جزوی فضیلت حاصل ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ لقب جو ہے مدینہ میں مشہور ہو گیا تھا، صاحب سر النبی،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کے محافظ ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے منع کر دیا تھا کہ یہ راز جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں منافقین مدینہ کے نام، تو یہ راز اور تم نے کسی کو نہیں بتانا۔ اسی وجہ سے تو راز رہتا ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے اگر صرف کوئی بات بتائی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس بات کا تو امکان موجود ہے کہ وہ صحابی اس بات کو آگے بھی پہنچا دیں گے۔ تو صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کی حیثیت سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور اس میں وہ آخری واقعہ وہ بھی ہے، بس اس کے بعد گفتگو آگے میں لے کر چلوں گا، جس میں حضرت عمر، اب نوٹ کیجئے حضرت عمر کا جو مقام ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے نکل بھاگتا ہے، اور پھر یہ وہ عمر ہیں کہ جن کی جو ایک ایثار اور قربانی ہے، حالانکہ گھر سے تو نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے، سب کو معلوم ہے، سیرت کا وہ واقعہ ہے جو کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قبول فرمایا ہے انہیں اس دین کے لیے تو کہاں کہاں تک وہ نہیں پہنچے۔ دوسرے خلیفہ حضرت ابوبکر کے بعد، حضرت ابوبکر کا دور خلافت تو بہت مختصر تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت بڑا طویل ہے، اور اس میں جو فتوحات ہوئی ہیں مسلمانوں کے زیر نگی، کتنا بڑا علاقہ آیا ہے جہاں اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا۔ تو حضرت عمر ایک موقع پر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخلیے میں لے جا کر پوچھتے ہیں، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتا دو کہ کہیں میرا نام ان منافقین کی فہرست میں شامل تو نہیں جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دی ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ ایمان اصل میں وہ دولت ہے جس کے زائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو حقیقی مومن کو ہوگا۔ منافقین جو ہیں وہ نچنت ہیں، جن کے پاس وہ دولت ہی موجود نہیں، انہیں تو بڑا ذوب ہوئے کہ اپنے ایمان کے اوپر کہ ہم تو مومن ہیں۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے چہرے بشرے سے بھی اور ان کی باڈی لینگویج سے بھی اور ان کے بولنے کے انداز سے بھی آپ پہچان لیں گے کہ کون منافق ہیں۔ ان میں ایک وہ شخص ہوتا ہے جو پوری طرح کمیٹڈ ہوتا ہے، وہ جو بات کرے گا تو پورے اعتماد کے ساتھ کرے گا۔ ایک وہ ہے جو لا الہ ہؤلاء ولا الہ، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، مذبذبین بین ذالک، حق جو ہے اس کی طرف بھی گویا کہ کچھ بڑھتے ہیں لیکن پھر فوراً ہی کچھ پسپائی اختیار کرتے ہیں اور اپنی جو ہے دوستی کی پینگیں جو ہے یہود مدینہ کے ساتھ بڑھانے لگتے ہیں۔ تو ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے بھی آپ خوب اچھی طرح پہچان لیں گے، ان کے چہرے بشرے سے بھی اندازہ کر لیں گے۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور پھر وہ جو ان کی زبان ہے، جس طرح وہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ آپ پہچان سکتے ہیں کون واقعتاً حقیقی مومن ہے اور کون منافق ہے۔ یہاں لحن القول کے حوالے سے دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ چکنی چپڑی باتیں، الفاظوں کے اندر، الفاظ کے اندر مبالغہ کر کے اور اس کے اندر جو ہے بلا ضرورت کی جو ہے وہ جسے آپ کہیے لفاظی استعمال کرتے ہوئے، اور دوسرے اس میں یہ ہے کہ ذو معنی الفاظ بھی وہ بولا کرتے تھے کہ بیک وقت جس کے جملے کے دو معنی جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہوں، جس کی مثال ایک تو قرآن حکیم میں بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو یہ الفاظ وہاں عام طور پر استعمال ہوا کرتے تھے، راعنا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا، جسے ہم ایکسکیوز بھی کہتے ہیں کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا میری رعایت کیجئے، مجھے موقع دیجئے، تو اس کو تھوڑا سا وہ لمبا کر کے راعینا کہہ دیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں منع کر دیا گیا مسلمانوں کو بھی، فلا تقولوا راعینا ولکن انظرنا، انظرونا ہے یا انظرنا، یہ راعینا کا لفظ نہ کہا کرو، اس لیے کہ یہاں منافقین کو موقع مل گیا کہ راعینا کو ذرا تھوڑا سا لمبا کر دیا، راعینا اس کے معنی ہوئے اے میرے چرواہے، جو گویا کہ حقارت والے الفاظ ہیں۔ تو اپنا خب سے باطن جو ہے وہ اس طریقے سے بھی نکالا کرتے، لحن القول، ذو معنی جملے بولنا، اور یا یہ کہ اپنی زبان کے اندر کوئی مبالغہ اور لوش پیدا کر لینا۔ یہ وہ صفات کہہ لیجئے یا وہ سمجھیے بد خصائل ہیں کہ جو ان منافقین میں موجود تھے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا تمہارے اعمال۔
یہاں حضور کی صحبت میں، حضور کی محفل میں بیٹھ کر تم بڑی وفاداری کے جو ہے وہ وعدے کرتے ہو، لیکن تمہارا کردار کیا ہے، تمہارے اعمال کیا ہے، وہ اللہ سے خوب جو ہے اس سے واقف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اب یہاں بحیثیت مجموعی جو ہے مسلمانوں سے خطاب ہے، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ اور سب سے بڑی آزمائش، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کے لیے کیا ہوتی تھی؟ نکلو جہاد اور قتال کے لیے، یا نکالو اپنا مال۔ حتیٰ نعلم المجاہدین، یہاں تک کہ ہم خوب اچھی طرح واضح فرما دیں۔ اگر ترجمہ ہے نعلم، ہم جان لیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کو پہلے سے کچھ معلوم نہیں تھا، اچانک کوئی شے اس کے علم میں آ گئی۔ بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے مفسرین جس کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے، قدیم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بات کے بارے میں ہم یہ سمجھے کہ شاید اب اللہ کے علم میں آئی ہے، معاذ اللہ، اللہ کا علم تو قدیم ہے۔ تو عام طور پر اس کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم واضح کر دیں، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ کون ہیں ان مسلمانوں میں سے جو حقیقی مجاہد ہیں، مجاہد حقیقی مومن ہیں، جن کے دل میں واقعتاً تقویٰ موجود ہے، اور پھر یہ کہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ کون لوگ وہ ہیں کہ جو صبر سے کام لینے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے علم میں تو ہے، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ ممکن ہے ظاہر میں کوئی اسباب کسی شخص کو فراہم نہ ہوئے ہوں کہ وہ گواہی دے سکے اپنے اندر جو ایک جذبہ ایمانی ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور جو بھی تمہارے حالات ہیں، جو بھی تمہارے شب و روز ہیں، ہر شے ہمارے علم میں ہے، اور انہی کے ذریعے تو ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ یہ پورا جو ہمارا زندگی کا ایک پورا سپین ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہی الفاظ تو یہاں موجود ہیں۔ گویا کہ شعوری زندگی جیسے ہی انسان کی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سے لے کر موت تک کا ایک تو بالکل شروع کا دورانیہ ہے 3-4 سال، جبکہ انسان کو اپنی ہی خبر نہیں ہوتی، نہ ہماری یادداشت میں کوئی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد سے لے کر اور موت تک کا یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اصل شے تو آزمائش ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، یہ صدو جو ہے، یہ لفظ جو ہے صد یصدو، یہ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے، خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور انہوں نے مخالفت اختیار کی رسول کی اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی۔ یہاں پھر نوٹ کر لیجئے منافقین کا ذکر ہے۔ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو بھی پتہ تھا، کم سے کم ان کے علماء خوب جانتے جی، تورات کے جو پڑھنے والے تھے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی اور رسول ہیں جن کا ذکر ہمارے صحیفوں میں موجود۔ لیکن سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی کہ اگر ہم نے اس کا اقرار کر لیا تو پھر تو ہمارے شاید قوم کے لوگ ہی ہماری تکہ بوٹی کر دیں۔ اس لیے کہ جو تعصب ہے، نسلی تعصب، اور بنی اسرائیل میں سے، یہ بات ان لوگوں کو تو ہضم نہیں ہو سکتی کہ آخری نبی اور رسول جو ہے بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں، یہ کیسے؟ تو وہ تو گویا کہ ان کے اپنے مفادات ہی اسی کے ساتھ وابستہ تھے کہ ایک بات جو انہوں نے سٹانس ایک اختیار کر لیا کہ حضور کا انکار کرنا ہے، وہ اسی پر قائم تھے۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور مخالفت اختیار کی رسول کی اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح کر دی گئی تھی، لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں اس دنیا میں ہوگا معاملہ، آزمائش بنیں گے۔ یہی موقع تھا نا غزوہ احزاب کا موقع، جبکہ یہی منافقین مدینہ تھے کہ جنہوں نے بالکل کھلم کھلا جو ہے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو بھی یہود کا ایک قبیلہ یہاں موجود ہے ہم ان کے ساتھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو نہ یہ کہ کوئی قتل کیا، نہ قتل کا حکم دیا جس کے بارے میں حضور کو پتا تھا کہ پکا منافق ہے۔ عبداللہ ابن ابی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ اور عبداللہ ابن ابی کے اپنے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی، نوجوان صحابی حضور پر ایمان لے آئے، بیٹے کس کے؟ عبداللہ ابن ابی کے، رئیس المنافقین کے۔
تو ایک موقع پر وہ جو ہے وہ ایک لنگی تلوار لے کر حضور کے پاس آئے تھے کہ میرا جی چاہتا کہ اپنے والد کو قتل کر دوں، اس لیے کہ جو ظاہر ہے گھر کا بھیدی جو ہے اس کو تو سب معلوم ہے کہ کیا مشورے ہو رہے ہیں اور کیا پلاننگ ہو رہی ہے اور کتنی کچھ نفرت حضور کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اس شخص کے دل میں، عبداللہ ابن ابی کے دل کے اندر موجود ہے۔ تو وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ اکارت قرار دے دیے جائیں گے۔ اب یہاں کون سے اعمال ہیں جو بظاہر نیک عمل سمجھے جاتے تھے؟ انسان کے اندر جو ضمیر ہے وہ بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مجبور تو کرتا ہے نا، جس کی مثال والد محترم دیا کرتے تھے، کسی معاشرے کا جو ناسور ہوتا ہے، آبرو باختہ عورتیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے۔ محرم میں کالے کپڑے پہن لینا، کوئی سبیل بنا دینا، اور اسی طرح اس سے بھی آگے بڑھیں گے تو مسجد تعمیر کر دینا۔ کتنی مساجد ایسی ہیں جو ان خواتین نے تعمیر کی، جن کا پیشہ اور دھندا ہی جو ہے جسم فروشی تھا۔ تو اس قسم کے اعمال اگر ان کے کچھ ہیں بھی جو بظاہر کوئی نیک اعمال سمجھے جاتے تھے، وہ ہر شے جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی، اکارت قرار دے دیے جائیں گے۔ یحبط اعمالهم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب یہ میسج اور پیغام آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ لیکن جس سینیریو میں، جس کانٹیکسٹ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، اس میں سب سے کٹھن بات منافقین کے لیے کیا تھی؟ رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور قرآن حکیم کے حد تک تو وہ گویا کہ اس حوالے سے مطمئن تھے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بار بار احکامات آ رہے ہیں اور بار بار مطالبے ہو رہے ہیں، وہی مطالبے جیسا کہ میں نے عرض کیا، نکلو، غزوہ ہے، کوئی جہاد ہے، جہاں جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ میدان میں حاضر ہونا ہوگا۔ تو اب یہ چیز ان کے لیے جو ہے وہ کوئی آسان تو نہیں تھی، اس پر پورا اترنا۔ لہٰذا یہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دیکھیے اطاعت اللہ کی، اطیعوا اللہ والرسول، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اطاعت جو ہے وہ کامن ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، لیکن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پھر دوبارہ اس کے اندر تاکید پیدا کی گئی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں تو اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ اگر کسی شخص کی آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جائے، تلخ ہو جائے، کسی معاملے میں کوئی بحث ہو رہی ہے اور اس شخص کی آواز حضور کی آواز سے اگر بلند ہو گئی تو کیا فرمایا گیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال جو ہے وہ اکارت قرار دے دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے اصل میں جو اصل امتحان ہے تمہارے لیے، اور اگر وہ اطاعت تم نہیں کر رہے تو تمہاری یہ نیکیاں ویکیاں جو ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں۔ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، جس طرح سورہ بقرہ میں غالباً فرمایا گیا ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات اور خیرات جو ہے جو تم دیتے ہو، کسی غریب کی مدد کی ہے، کسی محتاج یا بیوہ جو ہے اس کے لیے آپ جو ہے وہ ایک اس کو آؤٹ لیٹ فراہم کیا ہے، جو کام بھی کر رہے ہو، لیکن اگر کہیں اس کے بعد اس پر احسان دھر دو گے یا الفاظ کے ذریعے اسے کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گے تو تمہارا وہ صدقہ اور خیرات اگر ثواب تھا بھی تو زیرو ہو جائے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ کسی دوسرے پر احسان دھر کر اور کوئی اذیت والی باتیں جو ہے اس تک پہنچا کر اس کے دل کو چرکے لگا کر تم اپنے صدقات کو اور اپنے جو بھی تمہاری وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے اللہ کے ہاں کسی کام آنے والی ہیں ان کو باطل نہ کرو۔ یہاں اسی طرح فرمائے ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ وہی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے رستے سے، ثم ماتوا وهم کفار، اور اس کے بعد وہ مرے اسی حالت میں کہ وہ اسی حالت کفر میں تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی ارتداد معنوی کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے، جو کہ سینیریو وہی چل رہا ہے، منافقین ہی کی بحث ہو رہی ہے۔ اب منافقین میں سے کچھ ایسے بھی تو ہوں گے نا کہ جنہیں آخر
احساس ہو گیا ہو کہ ہم نے اب تک جو ہے وہ معاملہ بہت ہی جو تقاضے تھے ان کو ادا نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی خطا کی ہے، تو ان کا معاملہ الگ ہے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو توبہ تو وہ شے ہے کہ کوئی ہو جتنے بھی گناہ ہے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن کوئی شخص اگر اس پر قائم رہتا ہے اور اسی حالت میں اس کی جان نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ ویسے تو قرآن میں بہت سخت صیغہ بھی استعمال کیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے لیے آپ استغفار کیجئے نہ کیجئے برابر ہے، اور صرف اسی پر بات جو ہے مکمل نہیں ہوئی، اگر آپ 70 مرتبہ بروزانہ ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جس کے ضمن میں اللہ کا غیظ و غضب جو ہے بہت بھڑکتا ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غصے اور بیزاری کو بہت بڑھا دینے والا یہ عمل کہ کوئی شخص جو ہے کہے وہ بات جس پر عمل نہ کر رہا ہو، قول و فعل کا تضاد۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، دیکھو مسلمانوں تم کم ہمتی نہ دکھاؤ، نرم نہ پڑو، وتدعوا الی السلم، اور پھر یہ کہ انہیں صلح کے لیے مت پکارو۔ اب گویا کہ منافقین مقابلہ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ بھی تو ہے نا، کفار کے ساتھ بھی تو ہے، تو جسے آپ کہیے کہ دب کر انسان کوئی معاملہ کرے، منافقین کی طرف سے تو اکثر و بیشتر ہوتا تھا، اس کا ذکر جو ہے سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ مشورے دینے آ جایا کرتے تھے کہ یہ خام خواہ کی آپ نے دشمنی لی ہوئی ہے اہل مکہ کے ساتھ، وہاں دیکھیے ہمارا بیت اللہ بھی موجود ہے، بڑے مقدس مقامات ہیں، ان کے ساتھ کوئی صلح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جو آج کل ہماری پالیسی ہوتی ہے نا کہ کہیں معاملہ جو ہے اتنا اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ وہ ہر شے ہاتھ سے نکل جائے، وہی بات کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، نہ پوری طرح جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہیں کہ وفادار رہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، اللہ کے دین کے، اور مشورے یہ دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ سختی نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کا معاملہ ہونا چاہیے، یہ مشورے ان کی طرف سے دیے جاتے تھے۔ تو فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، نہ تو تمہارے اندر کوئی کمزوری ہونی چاہیے، اسلام کے اندر جو ایک وقار ہے، جو ایک عظیمت کا معاملہ ہے وہ تمہارے اندر بھی موجود ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ کہیں دب کر معاملہ کہ ان کے ساتھ چلیں ہم کہیں نچلے درجے، یہ تو معاملہ ہوا تھا مکی زندگی میں، باقاعدہ پورا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آ کر یہ کہا تھا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ ایک جو ہے ایک شریح جو ہے ہونا چاہیے، معاہدہ، جنٹلمن ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ 1 سال جو ہے آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہ جنٹلمن ایگریمنٹ بھی وہ کرنا چاہتے تھے، یہ میں دور مکی کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہاں بھی جو منافق تھے چونکہ ان کے اندر وہ بزدلی موجود تھی، لہٰذا وہ اسی بات کے اوپر قائم ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اسے ہونا چاہیے، صلح و آشتی کا ہونا چاہیے، یہ خام خواہ کی خون ریزی جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے غالب تم ہی ہو گیا مسلمانوں۔ اصل شے جو درکار ہے وہ ثابت قدمی ہے، ہمت ہے اور وفاداری ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید تمہیں لازماً ہو کر حاصل ہو کر رہے گی۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے نا۔ غزوہ بدر کے موقع پر 313 تھے، بالکل نہتے 1000 کو شکست دی چند ہی ساتوں کے اندر، کس کی مدد اور تائید حاصل تھی؟ واللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جو اعمال ہیں، جو بھی تمہاری قربانیاں ہیں اس دین کے لیے، جو تمہارے اندر جذبہ ہے، ان میں سے کسی شے کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ جہاں تک اس دنیا کے ایکسٹیریئر کا تعلق ہے، جس میں بڑی ایک زیب و زینت ہے، چمک ہے، اٹریکشن ہے، اور گناہ کے اندر تو ویسے بھی اٹریکشن ہوتی ہے، انسانی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ انسان کو جب دھکیلتی ہیں معصیت کی طرف، برائی کی طرف، تو اس کے اندر لذت کسی اور ہی نوعیت کی ہوتی ہے۔ تو یہ کھیل تماشے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ گویا کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر آج ایک خاص مقام پر ہے تو ہمیشہ کے لیے اسے حاصل ہو گیا۔ آج کوئی شخص دولت مند ہے
تو کل وہ قلاش بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو چشم فلک جو ہے جس کے مظاہر اکثر و بیشتر سامنے آتے رہتے ہیں کہ آج کے بادشاہ جو ہیں کل کے فقیر بن گئے۔ یہ جو زلزلہ آیا تھا 2005 والا، اس میں کتنے ہی خاندان ایسے تھے کہ جن کے گھر کے دروازے سے کبھی کوئی سوالی جو ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹا، لیکن یہ کہ وہ سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور بالآخر جو ہے وہ بھی سڑکوں پر آ پڑے دوسرے لوگوں سے کچھ رقم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہوا وہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری مال و دولت جو ہے ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، یا تمہارا جو مرتبہ ہے، جو مقام تمہیں حاصل ہے، وہ شاید اتنا ایسا ہی رہے گا جب تک انسان اس کرسی کے اوپر ہوتا ہے، جو اقتدار کی کرسی ہو یا کوئی اور اختیار والی کرسی ہو، وہ کسی کو پرے کاہ کے برابر وقت نہیں دیتا۔ لیکن کیا انجام ہوا تھا معمر قذافی صاحب کا، کیا انجام ہوا حسنی مبارک کا، کیا انجام ہوا کسی اور کا، یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے سامنے کے مشاہدات ہیں، سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا ویؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ اگر تم ایمان لائے، ایمان پر قائم اور جازم رہے، وتتقوا، اور تم نے تقویٰ کی روش اختیار کی۔ وہ تقویٰ وہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ یؤتکم اجورکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارا اجر، تمہارا ثواب، تمہارا بدلہ تمہیں پورا پورا عطا فرمائے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تم سے تمہارے مال کل کے کل طلب نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگلی آیت جو ہے اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ہے، اسی طرح صدقات واجبہ جو ہیں، عشر ہے، کوئی پیداوار ہے، اسی طرح بھیڑ بکریاں اگر بہت بڑی تعداد میں ہے تو اس کا بھی ایک باقاعدہ ضابطہ موجود ہے۔ اونٹ کتنی تعداد میں پہنچیں گے تو کتنے اونٹ جو ہے زکوٰۃ کے طور پر نکالنے ہوں گے، یہ پوری تفصیلات موجود ہیں، یہ صدقات واجبہ ہیں۔ لیکن یہ کہ ان کو ادا کرنے کے بعد پھر تمہارا مال پاک ہو گیا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اب کسی اور کا تمہارے مال پر کوئی حق نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے سب سے بڑی جو ہے دلیل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی، جب حضور سے سوال کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی کچھ حق جو ہے انسان کے مال میں کسی اور کا باقی رہتا ہے، تو حضور نے فرمایا، سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، وہ پوری جو 6 یا 7 افراد کی یہ جو ایک کیٹیگری بیان کر دی گئی، اس کے بعد فرمایا گیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اپنا مال خرچ کرتے ہیں یتیموں بیواؤں کے لیے، اور پھر راہ چلتے مسافروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، ذوی القربیٰ والیتامىٰ والمساکین وابن السبیل، راہ چلتے مسافر کے لیے، اجنبی کے لیے، اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ زکوٰۃ الگ سے ہے، زکوٰۃ نے تو آپ کے اس مال کو پاک کر دیا۔ اب وہ نیکی کے درجات جو ہیں وہ تو کھلے ہیں نا، یہ میدان تو کھلا ہوا ہے، اس میں آگے بڑھیے، اور جو مال اب آپ کا پاک شدہ مال ہے اس کو بھی لگائیے، خدمت خلق میں لگائیں، دین کی نشر و اشاعت میں لگائیں۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اگر وہ تمہارے سے سارا مال مانگے، اللہ فرض کیجئے اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے قرآن میں، اور جو شخص بھی حضور پر ایمان لایا قرآن کو بھی تو مانتا ہے نا، اور حکم یہ آ جاتا ہے کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو، اب یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہ حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا تم پر حق ہے، گویا کہ تمہارا جو مال ہے اس میں تمہارے ڈیپینڈنٹس، اگر والدین ڈیپینڈنٹس ہیں تو ان کا حق تمہارے مال میں ہے، اولاد اور بیوی ڈیپینڈنٹ ہے، چھوٹے بھائی ڈیپینڈنٹ ہے، ان کا حق موجود ہے۔ تو اگر وہ تم سے جو ہے تمام کا تمام مال تمہیں کہے کہ نکال دو، اللہ کے راستے میں نکالو، یہ تو ایک ہی مثال ہے شاید تاریخ انسانی میں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جھاڑو پھیر کر جو کچھ بھی تھا، سامان خرد و نوش ہو، روپیہ پیسہ کپڑے ہر شے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی۔ اس مقام تک عورتوں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اور پھر وہ اس میں تکرار کرے
اور اس جو حکم ہے اس کے اندر جو ہے جسے آپ کا یہ مزید تاکید کر دے کہ نکالو اپنا مال، سب کا سب نکال دو، تبخلوا ویصغر اذغانکم، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کون ہوگا کہ جس پر عمل کرے؟ بخل سے کام لوگے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اب جو جذبات پیدا ہوئے اس قسم کے مطالبے کے رد عمل میں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ظاہر کر دے گا۔ ظاہر ہے پھر تو یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ظالم ہے، معاذ اللہ۔ اگر اللہ اس قسم کا حکم دے دے تو ظاہر اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ انسان کے اندر جو جذبات ہوں گے، جذبات کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور ممکن ہے کہ وہ جذبات انسان کی زبان پر بھی آ جائے۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو کوئی سخت آزمائش آئے یا کوئی بہت بڑا امتحان آئے تو اس کی زبان سے ایسے جملے نکلنے لگتے ہیں جو واقعتاً کفریہ جملے ہیں، کہ معلوم ہوتا ہے جی اس پوری کمیونٹی میں اللہ کو صرف میں ہی نظر آیا تھا اس امتحان کے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ وہی اصل میں دل کی کدورت ہوتی ہے نا، دل کے وہ جذبات ہوتے ہیں جو انسان کی زبان پر بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں بھائی سنتے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دے رہا ہے، پکار رہا ہے، تم بلا رہے ہو لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم خرچ کرو اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے۔ فمنکم من یبخل، تو تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ فمن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو شخص بھی بخل سے کام لیتا ہے، مال کے ساتھ محبت اتنی گہری ہو جائے کہ صدقات واجبہ بھی انسان نہ نکال سکے، زکوٰۃ کے سے بھی گیا اور کوئی عشر بھی ہے، اور اگر فرض کیجئے بھیڑ بکریاں بھی ہیں۔ ایک موقع تھا نا کہ ایک صحابی تھے، اب ان کے ثعلبہ ابن ابی حاتب غالباً ان کا نام تھا، تو حضور کے پاس آئے تھے، ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، تو حضور سے دعا کروائی کہ میرے لیے برکت کی دعا کیجئے۔ حضور نے دعا کی، اور تو کچھ ہی عرصے میں اس کی جو وہ بھی ریوڑ تھا اس میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اسے مدینہ سے باہر شفٹ ہونا پڑا۔ تو پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر بھیجا ایک شخص کو کہ بھئی اب تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے، تو لہٰذا اتنی بھیڑ بکریاں نکالو اللہ کے راستے میں جو صدقات واجبہ میں سے ہے، تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو مغرم ہے۔ مغرم کہتے ہیں تاوان کو، کہ یہ تاوان ہے۔ گویا کہ وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں زبان پر بھی آ جاتے ہیں، تو اس شخص نے یہ کہا کہ یہ تو اصل میں ہم سے تاوان طلب کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی نامناسب الفاظ تھے، یہ تاوان ہے زکوٰۃ، یہ تو اگر تم گویا کہ مسلمان ہو تو اسے اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو خرچ کرو نا۔ اور اس کے بعد پھر روایات میں آتا ہے حضرت عمر یا حضرت عثمان کے دور تک بھی وہ شخص زندہ رہا، اور پھر اس کے بعد اگلے سال وہ خود لے کر جانور حاضر ہوا کہ یہ میری زکوٰۃ، کو حضور نے قبول نہیں فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر دور ابو بکر صدیق میں، دور عمر میں کسی خلیفہ نے اس کے زکوٰۃ کے مال کو قبول نہیں کیا، کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رد کر چکے، اب ہم گویا کہ حضور کی اس دنیا سے مراجعت کے بعد اب ہم اس کے مال کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ مثال بھی انہیں منافقین میں موجود تھی۔ تو من یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے، الغنی ہے وہ ذات، اسے تمہارے ان صدقات کی خواہ وہ واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ یہی چیزیں تمہارے کام آئیں گی تمہاری اصل زندگی میں، اور اللہ نے تمہیں ذریعہ بنا دیا ہے۔ جس طرح آج کل بھی آپ نے اکثر و بیشتر واٹس ایپ کے اندر اس قسم کے میسیج، بڑے اچھے خوبصورت میسیج بھی آتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، اپنی ضرورت بیان کرتا ہے، تو آپ اسے اللہ کا احسان سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو منتخب کر لیا اس شخص کی مدد کے لیے۔ اب یہ سوچنے کا انداز ہے نا، کہ انسان اس بات ہی پر گویا کہ بڑا مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، یا اللہ کی نگاہ انتخاب مجھ پر پڑی ہے کہ اس شخص کو اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے میرے پاس بھیج دیا ہے۔ تو وہ تو ذات الغنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ تمہارے جو صدقات ہیں وہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ وانتم الفقراء، ضرورت مند محتاج تو تم ہو، ہم تو کلیتاً محتاج ہیں نا، ہمارا تو اختیار اپنے جسم کے اوپر بھی نہیں، ہم تو ہر سانس کے لیے اللہ کے اذن کے محتاج ہیں۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا ہر نوالہ جو انسان کے گلے سے نیچے اترتا ہے وہ اللہ کے اذن کا طالب ہوتا ہے، کہ میں اس کے حق میں زہر بن کر اتروں یا
خوراک بن کر اس کے جسم کے لیے کوئی مفید جو ہے وہ کام کر سکوں۔ تو اللہ الغنی وانتم الفقراء بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو مناجات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک، اے پروردگار تو الغنی ہے، تو سے کوئی احتیاج نہیں، ہم ہیں سراپا محتاج، ہم ہیں فقیر، وانت القوی ونحن الضعفاء الیک، اور اے پروردگار تو القوی ہے، تجھ سے بڑھ کر زور آور کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر با اختیار کوئی نہیں، القوی تیری ذات ہے اور ہم ہیں انتہائی ضعیف، لہذا گویا کہ نظر کرم ہم پر فرما، ہم فقیر ہیں، ہم ضعیف ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور اگر تم نے اپنا رخ پھیر لیا اے مسلمانوں، پھر وہ پس منظر میں ذہن میں رکھیے، وہی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، رگو پہ میں سرایت کیے ہوئے ان کا کردار، اگر تم نے اپنا رخ پھیر لیا، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ بدل میں لے آئے گا کسی اور قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوں گے۔ اب یہ عرب تھے نا جن میں حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی۔ اگر تم نے اپنا رخ پھیر لیا تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہے کہ دین کا کام صرف تم ہی کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کا جب زوال اور وہ جو محلات تھے عراق کے، اس کے اندر وہی کچھ ہونے لگا جو کسی ایسے دربار میں ہوتا تھا جنہیں نہ کوئی خدا کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے، رقص و سرود کی مشہور محفلیں بھی ہو رہی ہیں، شراب بھی جو ہے پی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کو ختم کیا نہیں کیا، کروڑوں کی تعداد میں ختم ہوئے۔ ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل کے کعبے کو صنم خانے سے، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کے لیے انہوں نے جو کام کیے ہیں تو وہ پچھلی قومیں کہیں بھول گئیں کہ جو اپنے عیش و مطرب کے اندر ہی جو ہے مست ہو گئی تھیں۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے کہ جن کے سامنے مطالبہ آتا ہے کسی غزوے کے لیے نکلنا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، نکالو اپنا مال، تو دبک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پھر آگے بڑھنے والے ہوں گے اور دین کے جو ہے وفاداری کے جو ہے وہ تاریخ رقم کریں گے۔ یہ غیرکم کا لفظ خاص طور پر نوٹ کیجئے، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محفل میں، حضرت ابو ہریرہ بھی موجود تھے، تو حضور سے سوال کیا کہ جو آیا ہے غیرکم، تو غیر سے کون مراد ہے؟ ظاہر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر عربوں کو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا، تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اس دین کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قریب ہی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اس کی قوم کے، ابھی حضرت سلمان فارسی ہیں، فارس ایران کو کہتے ہیں، ان کا تعلق ایران کے ساتھ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قوم کے لوگ جو ہیں اگر اسلام اور ایمان ثریا پر بھی ہوگا تو وہاں تک بھی رسائی حاصل کر لیں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد امام بخاری اور کتنے لوگ وہ ہیں واقعتاً اس دین کی شاہراہ پر جن کا اس طبقے سے تعلق تھا جو فارس کے رہنے والے تھے، اگرچہ دوسری انتہا بھی موجود ہے، جیسا کہ تاتاریوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے اسلام کی توفیق عطا فرما دی تھی۔ بس حضرات یہاں ہمارا یہ آج کا درس بھی مکمل ہوا، اور یہ سورہ مبارکہ بھی میرا خیال تھا کہ اس کو ہم مکمل کر لیں، اس سے زیادہ کوئی تفصیل بھی میں بیان نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔